السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی عبدالرحیم صاحب نے حافظ حمداللہ مولانا فضل الرحمان مولانا راشد سمرہ صاحب کو جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حکومتی اداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ ہم حدیث اور قرآن پاک کی روشنی کے مطابق سیدھے راستے پر ہیں۔ چلیے ناظرین، آپ خود ان کا بیان سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی، شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے۔ تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجئے۔ حکومتوں سے تعلقات، اس پر بھی بہت لوگ بات کرتے ہیں۔ تو حکومتوں سے تعلقات اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے ان جگہوں میں آپ جائیں گے؟ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے طلبہ، اس کے بیٹے وہ مختلف شعبوں میں جائیں، تو اس کے ساتھ ان کا ذہن بنایا جائے گا تاکہ وہاں جا سکیں، وہاں رہ سکیں۔ اگر مخالفانہ ذہن ہوگا اور اپوزیشن والا ذہن ہوگا اور رات دن دھمکیاں دینے کا ذہن ہوگا، وہ کیسے وہاں رہ سکے گا؟ اسی طریقے سے جو حکومتوں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو ہمارے رویے ہیں، وہ قرآن حدیث کے مطابق ہماری جو دین ہے، دین اسلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دونوں حصے ہیں، دعوت اللہ بھی اور دعوت اللہ کے پیغام کی تنفیذ کے لیے، جان مال عزت کے تحفظ کے لیے اجتماعی نظم بصورت ریاست قائم کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کے لیے جو اللہ رسول نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے، اور وہ اس قدر ہے کہ وہ متواتر ہے، وہ احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کے ساتھ خیر خواہانہ تعلق بھی رکھیں، مخلصانہ تعلق بھی رکھیں۔ اور مخلصانہ تعلق کا مطلب ہم دو تین ہم لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی تعلق کو ہم فوراً ڈالر پہ کیوں لے کر جاتے ہیں، امداد پہ کیوں لے کر جاتے ہیں، اور اتنی جلدی ہمارا ضمیر کیوں فروخت ہونے لگتا ہے، کیوں قابل فروخت ہے؟ ہم نے اپنے ضمیر کو اتنا کیوں ہم نے سستا کیا ہوا ہے؟ حکومتی بجٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کے بجٹ ہوتے ہیں، ترقیاتی بجٹ ہوتے ہیں، بہت ساری سبسڈیز ہوتی ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں، مختلف شعبوں کے لیے، مختلف ڈپارٹمنٹ کے لیے، اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، کسانوں کے لیے، تاجروں کے لیے، اور لوگ باقاعدہ ایک احتجاج کر کے، ہنگامہ کر کے اپنا حق وصول کرتے ہیں۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ضمیر بیچ دیا آپ نے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اسی کام کے رہ گئے ہیں کہ ہم ضمیر فروخت کریں گے؟ تو اس بارے میں جامعۃ رشید کی اور ہماری مجمع کی پالیسی یہ ہے کہ شخصی امداد نہیں لینی چاہیے حکومت سے۔ سارا فساد یہاں سے ہوتا ہے جب در پردہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہاں آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، پھر اس میں بہت کچھ طے ہوتا ہے، اس میں زمینیں دی جاتی ہیں، شخصی طور پر پلاٹ لیے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے ان کو موقع ملتا ہے، اس سے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم خرید سکتے ہیں، اور ایک اجتماعی نظم کے ساتھ ہو تو ان کا پیسہ اپنا تو نہیں ہے۔ اگر وزارت تعلیم سے، جامعۃ الرشید نے باقاعدہ اس کو ہم نے متعارف کرایا ہے کہ جتنے ہمارے مجمع کے تحت مدارس ہیں، ان کے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کی تربیت کے لیے کمپیوٹر لیب ہو، ووکیشنل سینٹر ہوں، یا ان کو مختلف ان کو اسکل سکھانے کے لیے جو بھی دنیا میں آج جدید آگے تعلیمات ہیں، یا اس کے لیے ورکشاپ ہو رہی ہیں، یا ٹریننگ ان کے لیے دی جاتی ہے، تو باقاعدہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ابھی کچھ پچھلے دنوں جب میرا سفر ہوا تو وزارت تعلیم میں اور ڈی جی آر ای میں اور جو اس سے متعلقہ جو افسران تھے، وزراء تھے، تو باقاعدہ میں نے ان سے بات رکھی کہ ہمارے ہاں 1000 سے زیادہ مدارس ہیں مجمع میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان تمام سہولتوں سے آراستہ ہوں، وہ تمام صلاحیتیں ان کے پاس ہوں، تاکہ وہ اس ملک کی خدمت کر سکے، معاشرے کی خدمت کر سکے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے۔ تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں سے منظور کروائیں، اور اس حوالے سے جو ہم ہر مدرسے کے لیے جو ہم کمپیوٹر لیب دینے جا رہے ہیں اور ووکیشنل سینٹر دینے جا رہے ہیں، دو اساتذہ جو عصری اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں دینے کے لیے، تو پوری اس پہ الحمدللہ ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، اور بہت جلد 15-20 دنوں میں ایک اجلاس یہاں کراچی میں ہوگا، جس میں ہم بلوچستان اور سندھ کے اپنے محترم حضرات کو بلائیں گے، اور خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان اور پنجاب ان کو لاہور میں بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے بڑے بڑے کام الحمدللہ منظوری ہم نے لی ہے۔ اگر 50 کروڑ مالیت کی طلبہ کے لیے کمپیوٹر لیب مل جائے، ان کو ہنر سکھانے کے لیے، ان کی زبان صحیح کرنے کے لیے، اگر یہ چیزیں مل جائیں تو اس میں کون سا قصور ہے، کون سا گناہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسے کی تعمیرات، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کا بجٹ اور مدرسے کے تمام شعبے اور مدرسے کے تمام وسائل وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ طالب علم کے لیے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا طالب علم وہ کس حال میں ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے اس کو؟ تو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میری اپنی کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی پلاٹ کچھ نہیں ہے، بالکل۔ یہ میرے جتنے تعلقات ہیں یہ آپ کے لیے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ ان مواقع سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ 10 سال کے بعد اگر آپ نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا اور رویے آپ کے مخلصانہ ہوئے تو آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں، سیاسی پارٹیاں، ہماری بیوروکریسی، ہمارا عدالتی نظام، ہمارا پولیس کا نظام، یہ کتنا زیادہ متاثر ہو گیا ہے۔ تو یہ خلا ہے، اس خلا کو اگر آپ جیسے نیک لوگ پر کریں گے جا کر، تو یہ قوم آپ کو سلام پیش کرے گی۔
اور آپ یقین کریں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، چاہے وہ فوجی ادارے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں، ہر جگہ لوگ اس بات کو چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کا ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود شرابی کبابی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں. تو جو لوگ یہاں کرپشن کر رہے تھے وہ کرپشن کر کر کے تنگ آ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی تو ہو جو ہماری اس دلدل سے ہماری جان چھڑائے. تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ اللہ کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ جو یہاں سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے ملک کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے ہے. اس میں کہیں دو نمبری نہیں ہے، کہیں پیسہ نہیں ہے، کہیں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کہیں کوئی مفادات نہیں ہے، کہیں یہاں موروثی چیز نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے اس کے پیچھے، کوئی اس کے پیچھے کاروبار نہیں ہے. تو اتنی خالص چیز کو مشکوک بنا دینا اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یا پروپیگنڈے کر کے افواہیں پھیلا پھیلا کے اپنے ہی مستقبل کو خراب کرنا، اپنی ہی نسلوں کو برباد کرنا، اپنی پیروں پہ کلاڑا مارنا، یہ کتنا غلط اقدام ہوگا. تو 2-4 سال اور تھوڑا انتظار کر لیں، مزید اس پالیسی کے نتائج ہم دیکھ لیں گے. خدا نہ خواستہ اگر اس کے نتائج اچھے نہ ہوئے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. کون سی کو وہی نازل ہوئی ہمارے اوپر. لیکن جتنا ہم سمجھتے ہیں جو اللہ رسول کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں سموتا کی، ریاست سے متعلق جو ریاست کے حقوق ہیں، رعایا کے حقوق تو ہمیں معلوم ہے کہ حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے، حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ سب صحیح ہے، ان کو کرنا چاہیے. جان مال عزت کا تحفظ، ان کے لیے کاروبار کا انتظام کرنا، روزگار کا انتظام کرنا، ان کے لیے صحت کا انتظام کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، امن امان قائم کرنا، انصاف فراہم کرنا، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں حکومت کے ذمے ہیں، ان کے فرائض میں سے ہیں. اگر حکومت نہیں کرے گی تو ایسی ہوگا جیسے کسی نے فرض نماز چھوڑ دے اور وہ فاسق ہے. تو ایسی حکومت بھی اور حکومت کے ذمہ داران بھی فاسق ہوں گے کہ وہ فرض ادا نہیں کر رہے. لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہے. جیسے بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں ایسے ہی شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہیں. تو یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے ہیں. تو ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے. اور مجھے کتنی مدت ہوگی بات کرتے ہوئے، میں اپنے فضلاء کرام سے اگلا کروں گا. جتنے پیجز پہ میں جاتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں کون کیا اس میں شیئر کر رہا ہے، کس قسم کی پوسٹیں آ رہی ہیں. تو اس بات کو کوئی بھی ذکر نہیں کرتا کہ ریاست کے بھی حقوق ہیں اور ہم علماء پر بھی حقوق ہیں، ہم مدارس کے لوگوں پر بھی حقوق ہیں. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوٹ پالشی ہے، یہ خوشامد ہے، یہ چاپلوسی ہے. تو اگر آپ ناظرین، آپ نے مفتی عبد الرحیم صاحب کا یہ مکمل بیان سنا. اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی کہ جی ہم اس لیے تعلقات بناتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیونکہ کوئی شخص اگر اپنا بیٹا، اپنا شاگرد کوئی بھی ایسے محکمے کے اندر بھیجنا چاہتا ہے تو تب ہی بھیج سکتا ہے جب وہاں تعلقات ہوں، ان کے مزاج کو سمجھا جائے، اس کے بعد ہی بھیج سکتے ہیں. بہرحال ناظرین، آپ نے مکمل بیان سنا. میں ابھی اس پر کوئی تجزیہ، کوئی تبصرہ پیش نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ تک بیان پہنچانا مقصود تھا. آپ تک بیان پہنچ گیا، آپ سنیے اور کمنٹ کے اندر اپنے رائے کا اظہار کیجئے. آپ کی رائے کو مکمل طور پر جائزہ لے کر پھر انشاءاللہ اس پر کوئی تبصرہ کیا جائے گا. ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.